ma'am, there's no sound. दुआ की आवाज नहीं आ रही थी? नहीं मैम, कुछ नहीं आ रही थी। ओके, तो अभी फिर से दुआ पढ़ते हैं। आई वाज रिसाइटिंग इट ऑन माय ओन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ठीक है? जी अभी ठीक है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Welcome my dear sisters. सूरत अल-बकरा कंप्लीट हो चुकी है, आप सबको मुबारक हो। अब अल्लाह हम सबको उस पर अमल की भी तौफीक अता करे। And we have to strive hard. As discussed with the volunteers and co-hosts, हम लोगों ने सोचा कि इंशाल्लाह हम सूरत अल मुल्क और सूरत अल कहफ पढ़ेंगे, क्योंकि ये सूरा हम लोग मोर ऑफन पढ़ते हैं। जैसे अल मुल्क हमें रोज पढ़नी है सोने से पहले, और सूरह कहफ कब पढ़ते हैं हम लोग? जुम्मा के दिन। हाँ, तो क्यों ना इन सूरतों को पहले समझा जाए, जिनको हम बहुत ज्यादा कसरत से पढ़ते हैं। इसलिए हमने ये डिसाइड किया आप लोगों के मशवरे के साथ कि हम सूरत अल मुल्क पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज से। तो ये है 29th पारे की शुरुआत में। 29th पारा सूरत अल मुल्क 30 आयात है और मक्की सूरा है। तिलावत होगी, आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Can you hear it? تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Sadaqallahul Azim. इंशाल्लाह we will study first 5 आयत, कोशिश करेंगे कि वहां तक हम पहुंच जाए, but we are not in any rush, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है और हमारे दिल तक पहुंचनी चाहिए, उतरनी चाहिए, ताकि हमारा अमल भी उसके मुताबिक हो। सूरत अल मुल्क
मुल्क के माने क्या होते हैं? मुल्क के माने है बादशाहत, दी डोमिनियन, दी अथॉरिटी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हम इस मुल्क में रहते हैं, तो आपके लिए और मेरे लिए मुल्क की डेफिनेशन थोड़ी सी लिमिटेड है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला का मुल्क क्या है? क्या हम अल्लाह के पूरे मुल्क को देख सके हैं अभी तक? किसी ने देखा है अल्लाह के पूरे मुल्क को? नहीं बाजी। देख भी नहीं सकते, है ना? तो ये पूरी दुनिया, जमीन, आसमान, यूनिवर्स और उसके अलावा जो कुछ भी है, जो हमसे गैब है, अनसीन है, ऐसी दुनिया है अल्लाह की बनाई हुई, ये कायनात, ये मुल्क, कि हमें ना इसके बारे में नॉलेज है, ना हमने देखा है, और ना ही हम इमेजिन कर सकते हैं। इतना बड़ा मुल्क है अल्लाह, इतनी बड़ी बादशाहत। ओके, तो सूरत अल मुल्क इज अबाउट द बादशाहत। किसकी बादशाहत? इसकी बादशाहत, ये मालिकल मुल्क की बादशाहत। कैन इमेजिन कि ये, हाँ, ये देखिए स्क्रीन पर है, आपको क्या नजर आ रहा है? अल मालिक अल मुल्क, यानी ये पूरे मुल्क का मालिक कौन है? द मास्टर ऑफ द किंगडम कौन है? बताइए। अल्लाह सुब्हानहू ताला। अल्लाह सुब्हानहू ताला। ही हु इज सोल ओनर, ये मालिक है, यानी ये ओनर भी है। फिर ओनर के साथ साथ क्या है? पजेसर, ये इसको पजेस भी करता है। और उसके साथ साथ रूलर ऑफ ऑल किंगडम्स, यानी ये सिर्फ इसकी मिल्कियत ही नहीं है, इसके पोजेशन भी में भी है। कभी कभी ऐसे होता है कि आपने एक घर खरीदा और फिर उस घर को रेंट पे दे दिया, है ना, किसी को, या कोई आपकी शॉप है उसे चलाने के लिए किसी को दे दिया, तो आप उसके मालिक हो, लेकिन क्या वो आपके पोजेशन में है? डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, शमीम? जी बाजी। हाँ, तो अल्लाह इस पूरी कायनात, पूरे मुल्क का सिर्फ ओनर ही नहीं, मास्टर ही नहीं, पजेसर भी है, उसके कब्जे में है ये पूरी कायनात। और उसके साथ साथ उसका रूलर भी वही है। अभी रूलर के माने क्या हो गए? कि यहाँ पर किसका कायदा कानून चलता है? कायदा कानून भी अल्लाह का, और वो उसे चलाता भी है अपने कानून के मुताबिक। लाइक सनराइज और सनसेट क्या मेरी और आपके मर्जी से होता है? क्या ये दिन और रात, बारिश आना, ठंडी गर्मी मेरी मर्जी से, आपके मर्जी से होता है? नहीं। तो यहाँ पर सारे रूल्स किसके चलते हैं? अल्लाह के। ही whose ruling power and authority have no limit, इसकी कोई लिमिट नहीं है अल्लाह के पावर्स की और उसके अथॉरिटी की, उसके इस किंगडम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास कितने भी पैसे हो, है ना, कितने भी पैसे हो, और आप जब उसे गिनने बैठते हो तो आप गिन सकते हो ना? कि क्या किसी के पास इतना पैसा है कि गिन ही नहीं सकते? बताइए मुझे। दुनिया में आज जो भी सबसे ज्यादा मालदार है, द वेल्दिएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, तो उसके माल का भी एक लिमिट है कि नहीं? फाइनल लिमिट। उसे हमने गिना हुआ है, हमने नहीं, उसने गिना हुआ है। इट कैन बी काउंटेड, इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी वेड। लेकिन अल्लाह का माल, उसकी मिल्कियत, उसका पोजीशन, उसे कोई गिन भी नहीं सकता, मेजर भी नहीं कर सकता, लिमिट भी नहीं कर सकता। अनलिमिटेड, इनफाइनाइट प्रॉपर्टी, वेल्थ, माल,
खजाना, कब्जा, ये सब, तभी तो वो है मालिक अल मुल्क। अब समझ आया? वो तमाम बादशाहों का क्या है? बादशाह। आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा। क्या दुनिया के एक बादशाह का नाम आप मुझे बता सकते हो? एटलीस्ट वन किंग जो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अल्लाह के सिवा कोई और ऐसा है बादशाह? किसी का नाम बता सकते हो तो जल्दी बताओ। नहीं है बाजी, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। तो आपको पता है कि अभी तक हम लोग सिर्फ इस सूरा का जो टाइटल है अल मुल्क उसी पर है, और ये टाइटल किसी किसी आम किसी आम पर्सनालिटी का नहीं है। सबसे खास पर्सनालिटी अल्लाह सुब्हानहू ताला का ये टाइटल है, सूरतुल मुल्क। और ये सूरत की अब हम जो इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, इसकी अहादीस पढ़ेंगे। और आप लोगों को भी इसकी अहादीस मालूम है, तो अगर आप लोग पहले मुझे बता सकते हो तो बता दीजिए, फिर हम लोग लिखवा भी लेंगे इंशाल्लाह। तो क्या क्या हदीस है, एक एक अगर आप चाहो तो पढ़ लीजिए, बता दीजिए मुझे। इसकी फजीलत क्या है सूरत अल मुल्क की? एनीबडी? बाजी हम इसे रात में पढ़ते हैं, तो कहा जाता है कि सूरह मुल्क जो है वो आपके लिए कयामत के दिन आपके लिए खड़ा होगा। ओके, दिस इज व्हाट यू नो, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, बाजी ऑलमोस्ट कबर देयर। के हाँ सन, कबर के अजाब से निजात देता है सूर्य मुल्क, ऐसा कहते अच्छा, ये आपने सुना है, वेरी गुड। और कोई जो आपने कहा वो सही है? और कोई? एनीबडी एल्स? दैट्स इट? यस अंजुम? अल्लाह सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रोजाना मगरिब और इशा के बीच में पढ़ा करते थे, सुन्नत भी है। वे जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले हर रात, यानी हर रात सोने से पहले पढ़ लेते थे। तो वो कभी भी पढ़ते हैं, वी डोंट नो, बट रात में सोने से पहले, हर रात सोने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह को पढ़ लिया करते थे। तो अब हम देखेंगे कि क्या खास बात है। अच्छा, ये हदीस हमको सब मालूम है। कितने लोगों को सूरत मुल्क याद है बज़बानी? जरा हाथ ऊपर करें, लेट मी कंग्रेचुलेट देम। कितने लोगों को सूरत अल मुल्क पूरी जबानी याद है? अंजुम को याद है, कमरुन्निसा, हाजरा, खदीजा, रूही नाजमी, हुस्ना बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। और भी है तबस्सुम। बहुत मुबारक आप लोगों को, क्योंकि अभी हम खुशखबरियां पढ़ेंगे कि किसके लिए खुशखबरी है। अभी वन बाय वन हदीस लिख लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है। आप जानना चाहते हैं इंपॉर्टेंस इस सूरह की, तो हदीस लिखते चलिए प्लीज। मुस्नद अहमद की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुराने करीम में 30 आयतों की एक सूरत है। कुरान करीम में 30 आयतों की एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती रहेगी, जो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती रहेगी। कंटिन्यूअस टेंस में है, करती रहेगी, यहाँ तक के
یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے، یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے۔ قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے، فل سٹاپ۔ اس کے آگے ہے وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی یہی سورت الملک ہے۔ حدیث اوور، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت الملک اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی رہے گی۔ کب کرتی رہے گی؟ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور وہ سفارش کرے گی۔ کب تک کہ سفارش کرے گی؟ جب تک کہ اسے بخش نہ دیا جائے۔ کون کرے گی سفارش؟ سورہ ملک۔ کس کے لیے کرے گی is the question، کس کے لیے کرے گی یہ سورت سفارش؟ بولیے۔ جو روز باقاعدہ سورہ ملک پڑھتے ہیں رات کو۔ یہاں پر اس حدیث میں کیا ملا؟ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی رہے گی۔ یس، پڑھنے والے کی، اوکے۔ اینڈ پڑھنے کا مطلب صرف رٹا مارنا نہیں ہوتا، اسے سمجھ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اب ایک اور حدیث لکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام، اس سورہ کا نام منجیہ رکھا۔ منجیہ، تو بیچ میں کیا ورڈ ملا ہم کو؟ نجی۔ اس کا مطلب ہے نجات دلوانے والی سورت۔ منجیہ یعنی نجات دلوانے والی سورت۔ پھر ایک حدیث میں ملتا ہے کہ یہ والی سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ سے لڑ جھگڑ کر اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ وہ ہے سورت ملک۔ ایک اور حدیث ملتی ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورت السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورت السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھ لیا کرتے تھے۔ ابھی طبرانی کی ایک روایت ہے، ابھی یہ روایت کا تھوڑا سا غریب ہونا یا ضعیف ہونا دونوں میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے، لیکن خوشخبری ضرور ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری دلی خواہش ہے کہ یہ سورت میری امت میں سے ہر ایک کے دل میں رہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ یہ سورت میری امت میں سے ہر ایک کے دل میں رہے، یعنی سورہ ملک۔ اب دل میں کیسے رہے گی؟ جب اسے روز پڑھیں گے، سمجھیں گے، یاد کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اب ایک اور حدیث لکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے ایک ایک امتی کے دل میں یہ سورت ہو۔ کون سی سورت؟ سورہ ملک۔ سورہ ملک، ویری گڈ۔ یہ یہاں پر انگلش میں بھی ہے، کین یو ریڈ اٹ شمیم پلیز فار می؟ جی، benefits of سورہ ملک۔
The beloved Holy Prophet, peace be upon him, his family and companions never slept without reciting Surah Alif Lam Mim Tanzil, Surah Sajda, and Surah Tabarak, Surah Al-Mulk. Hadith जी, ये वाली जो हमने पढ़ चुके पहले, तिरमिदी की रिवायत है. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a surah from the Quran containing 30 verses will intercede for a man so that he will be forgiven. It is the Surah Tabarakalladhi biyadihil mulk. तिरमिदी और अबू दाऊद की रिवायत है. ओके, तो यहाँ से हमें इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी फजीलत पता चलती है. अब आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. ये आपको क्या नजर आ रहा है? शमीम, सना, व्हाट डू यू सी हियर? बाजी, the constellation in the palms. है ना, एक जी. हाथ है और उस हाथ में ये पूरे यूनिवर्स के प्लैनेट्स, स्टार्स, यानी वो जो जमीन है वो भी इसी में आ गई, हमारी जमीन, और बाकी सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, गैलेक्सीज, सब कुछ उस हाथ में. हाँ, ये देख लिया आप लोगों ने. अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ यू कैन शेयर द स्क्रीन, शमीम. मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है बाजी. Yeah, but my screen is it's hanging. It's blank now बाजी. हाँ, अब ठीक है. अब आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए. आगे बढ़ते हैं हम आयतों के साथ. आयत नंबर 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नोट करने की बात है कि ये मक्की सूरा है, हिजरत से पहले नाजिल हुई है. अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? ये सूरा जो है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू ताला का तारुफ है. व्हाट इज तारुफ? इंट्रोडक्शन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला. हमने शुरू में इंट्रोडक्शन अल्लाह का कहाँ पढ़े? अब मेरी आवाज आ रही है ना, ये नहीं आ रही? कैन यू हियर मी? Yes बाजी, we can hear you. Yes बाजी. ओके, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन अल्लाह का हमने कहाँ पढ़े पूरे कुरान में? फर्स्ट इंट्रोडक्शन सूरह फातिहा में. वेरी गुड. और उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन पढ़े आयतल कुर्सी में, बराबर. सूरह बकरा की आयतल कुर्सी अल्लाह की मैजेस्टी, अल्लाह की पावर्स को डिफाइन करती है. और अब सूरत मुल्क में हम पढ़ रहे हैं अल्लाह के इस मुल्क के बारे में. तो आप मुझे बताइए कि जब तक हम अल्लाह को नहीं पहचानेंगे, जब तक उसे नहीं जानेंगे, उसकी कदर, उसकी अजमत, उसके पावर्स, उसकी मैजेस्टी, तब तक हम कैसे अल्लाह के कलाम को जस्टिफाई कर सकेंगे? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या फरमाया कि हर मुसलमान मोमिन मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है. नॉलेज है ना. और जो कुछ तुमने पढ़ा है उसे क्या करना है? बल्लिगु अन्नी वलौ आया. तो चाहे तुमने एक आयत ही क्यों ना पढ़े हो, तो हम कैसे इसका हक अदा कर सकेंगे जब तक कि हम खुद अपने रब को, उसके पावर्स को नहीं पहचानते. इसलिए ये सूरा में अल्लाह हमें अपने पावर्स का इंट्रोडक्शन करा रहे. ओके, और वो जो हाथ आपको दिखाया गया, तो पहली आयत में हम देखेंगे कि कैन यू इमेजिन हाउ पावरफुल एंड मैजेस्टिक दैट हैंड इज. वो हाथ
اللہ کا ہاتھ کتنا پاورفل ہوگا کہ یہ پوری کائنات، یہ ملک اس کے ہاتھوں میں ہے. We will see word to word. تبارک الذی. تبارک میں کیا ورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ برکت. تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں بہت زیادہ بابرکت ہے. Blessed is the one. کتنی برکت ہے اس ہاتھ میں، اس کی کوئی لمٹ نہیں. اوکے سو بہت زیادہ، سب سے زیادہ بابرکت ہے وہ الذی، وہ رب، وہ ذات، بیدیہ، جس کے ہاتھ میں، بیدیہ، جس کے ہاتھ میں، الملک، یہ تمام بادشاہت ہے، ساری حکومت ہے. So can you imagine how blessed is the one in whose hand lies the total dominion, the total power, ساری بادشاہت. مجھے یہ ایک آیت ہی ایسے دل میں بھر جاتی ہے کہ اس ایک آیت کو اگر ہم سمجھ لے تو ہم جان سکے کہ کون ہے اللہ اور کیسا ہے میرا اللہ. اتنا پاورفل، یہ پورا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. آپ سمجھتے ہو ہاتھ میں ہونے کا مطلب کیا کیا بتا سکتے ہو آپ؟ بتائے گا کوئی مجھے؟ باجی اللہ فل کے کنٹرول. ہاتھ میں فل کنٹرول. ویری گڈ. اور یہ ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے، یہ آپ کے صرف سمجھنے کے لیے، ہاں دس از اونلی ڈپکٹنگ، ہاں کہ آپ کے ہاتھ میں ہونے کا مطلب جیسے اس نے بتایا فل کنٹرول، فل پاور. اچھا رولز بھی آپ کے ہی چلیں گے، مرضی بھی اسی کی چلے گی، اور وہ اتنا پاورفل ہے کہ کسی اور کی اس کو ضرورت بھی نہیں. اوکے تو یہ دکھ رہا ہے نا آپ کو پورا سب کچھ. اب آپ بھی اپنے دل کو، دماغ کو بالکل اس ایک آیت پر فوکس کر لیجئے. ناؤ یو کین شیئر دا اسکرین. اور وہ کیسا ہے، وہ ہوا، اور وہ علی کلی، اللہ کا مطلب اوپر، کلی ہر ایک، شیئن چیز کے، قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ساری قدرت رکھتا ہے. دیٹ مینس اللہ is capable of anything and everything، کیونکہ سب کچھ، سارا پاور اللہ کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. اب آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کیا آپ کے دل میں اللہ کی عظمت اور زیادہ نہیں بڑھی؟ کہ آپ کے دل میں اللہ کی عزت، اس کا پاور، اس کی بادشاہت، اس کی عظمت کا خیال بڑھ گیا یا نہیں بڑھا؟ کچھ پرسنٹیج سے بڑھا جتنا ہم جانتے ہیں اس سے؟ جی باجی. یس. تو یہی اس سورہ کا مطلب ہے کہ جب ہم ہر رات سوئے تو ہم اپنے اس رب کو ایسے یاد کریں، ایسے اس کو امیجن کر کے سوئے کہ سب کچھ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، سارا پاور، ساری میجسٹی، ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں. اوکے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز پر قادر ہے کیا؟ اب وہ آگے سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں کون سی دو چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں آپ بتانا مجھے؟ الذی، وہ اللہ، وہ ذات. اور اگر آپ لوگ غور کرو گے تو آیت نمبر 1 میں کہیں بھی اللہ کا نام کا ذکر نہیں. اوکے ابھی تک اللہ کے نام کا ذکر نہیں ہے کیونکہ اللہ کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. اب آیت نمبر 2 میں ملتا ہے کہ اللہ، وہ بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. الذی، وہ جس نے، خلق، اس نے پیدا کیا، خلق، اس نے پیدا کیا،
किसको? अल मौता, मौत को। अल्लाह ने मौत को पैदा किया। वल हयात, और जिंदगी को भी पैदा किया। क्यों किया अल्लाह ने ये? मौत को पैदा किया, जिंदगी को पैदा किया। क्यों भाई? ये जिंदगी मौत का चक्कर क्यों बनाया अल्लाह ने? अल्लाह ताला हमें इसका जवाब दे रहे हैं यहाँ पर we will get a reason, and there is no need for Allah to clarify, but He is clarifying for our better understanding. तो जानना चाहते हैं क्यों उसने बनाया मौत और जिंदगी को? ली, ताकि, सो दैट, यबलुवकुम, ताकि वो आजमाए तुमको। क्यों बनाया अल्लाह ने ये सब कुछ? ताकि वो आजमाए तुमको। सो दैट अल्लाह टेस्ट्स यू, एग्जामिन्स यू। क्या टेस्ट लेनी है अल्लाह को हमारी? अय्युकुम, कौन तुम में से, कौन तुम में से अहसनु, ज्यादा बेहतरीन है। अहसनु में हुस्न वर्ड नजर आता है। हुस्न का मतलब होता है अच्छा, गुड। ठीक है, हुस्न का मतलब क्या होता है? अच्छा, गुड। और उसमें क्या लग गया शुरू में? हमजा जबर अ। ये क्या होता है? ये सुपरलेटिव फॉर्म में जाता है। तो गुड का सुपरलेटिव फॉर्म क्या है? पढ़े हो ना आप लोग, सबको आता है इंग्लिश ग्रामर थोड़ा सा। गुड, बेस्ट, हाँ, गुड इज द पॉजिटिव, फिर बेटर, कंपैरेटिव इज बेटर, एंड बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव। तो ये सुपरलेटिव में जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम आजमाना चाहते हैं कि कौन तुम में से बेस्ट, बेस्ट है। बेस्ट किस चीज में? बेस्ट अमला, अमल में। ना तो ब्यूटी में, ना हाइट में, ना पैसे में, ना औलाद में, ना प्रॉपर्टी में, ना बादशाहत में। किसी भी चीज में अल्लाह ताला नहीं देखना चाहते हम बेस्ट है या नहीं है। अल्लाह ताला हमारा टेस्ट एक ही चीज का लेना चाहते हैं कि कौन तुम में से बेस्ट है। और यहाँ पर ये अल्लाह का अहसनु मुझे लेकर जाता है उससे भी हायर लेवल, एक्सेलेंस के लेवल, कि कौन तुम में से एक्सेल करता है अपने डीड्स में, अपने अमल में। ये अल्लाह ताला देखना चाहते हैं। वहुवल अजीजुल गफूर, और वो अल्लाह, वो तुम्हारा एग्जामिनर। एग्जामिनर कौन है यहाँ पर? स्टूडेंट कौन है जो एग्जाम देगा? हम सब। और एग्जामिनर कौन है? वह हुआ, वो अल अजीज, जबरदस्त है, ऑल माइटी। बाप रे, और कैसा है वो एग्जामिनर? अल गफूर, द मोस्ट फॉरगिविंग, सबसे ज्यादा बख्शने वाला। सुभान अल्लाह। तो ये कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है कि ऑल माइटी तो है, जबरदस्त तो है, कि उसके सामने हम लोग ना चीटिंग कर सकते एग्जाम में, ना हमारे इस टेस्ट में हम कोई हेरा फेरी कर सकते। वो जबरदस्त है। लेकिन साथ साथ वो गफूर भी है। वो इतना ज्यादा माफ करने वाला, माफी को पसंद करने वाला वो रब है। तो फिर क्या इस एग्जाम से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? तो दोनों कॉम्बिनेशन आ गया, क्योंकि वो अल अजीज है। तो हाँ, वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी विल हैव टू बी फियरफुल। और अल गफूर है, इसलिए हम लीनियंसी की भी उम्मीद रख सकते, माफी की भी उम्मीद रख सकते। सुभान अल्लाह। अब ये आयत हमारी जिंदगी का क्रक्स। आज हम लोग एक स्पेशल बात सीखेंगे। आयत नंबर 2 में किन दो चीजों को पैदा किया अल्लाह ने? जल्दी बताओ। जी, जिंदगी और मौत को। हाँ, और पहला जिक्र किसका आया? मौत। मौत, और फिर जिंदगी।
تو کیا ہم کو کیا لگتا ہے زندگی اور موت کے بارے میں؟ موت کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہو شمیم؟ موت کیا ہے؟ یہ آیت کے بارے میں مت بتاؤ مجھے، آپ اپنے بارے میں بتاؤ، آپ کی سوچ کہ موت کو ہم کیا سمجھتے ہیں. Anybody would like to discuss with me? مقدسہ، باجی ثنا. ہاں بولو ثنا. اینڈ موت از این اینڈ ٹو ایوری تھنگ وی فیل. ہاں ایسا لگتا ہے ہم کو موت یعنی خاتمہ، ختم، ایوری تھنگ از اوور. ہاں مقدس آپ بولو. جی باجی وہی اینڈ آف ایوری تھنگ، اینڈ آف یور ڈیڈس. ایسا لگتا ہے اینڈ آف یور ڈیڈس. اینڈ اینڈ آف لائف نہیں ہے کیا موت؟ یا اینڈ آف لائف. ہاں. تو آج دن تک ہمارا خیال کیا تھا پتہ ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں جو آپ لوگ سوچ رہے ہو دماغ میں، یہ ہے کہ جہاں زندگی ختم یعنی وہ موت. موت کیا ہے؟ ایبسنس آف لائف، ہے نا؟ ایبسنس آف لائف. تو جو لیونگ نہیں وہ ڈیڈ، جو زندہ نہیں وہ مردہ. ایسا ہماری جو سوچ ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی تم بہت چھوٹے بچے ہو، KG میں ہو، رکو میں تم کو بتاتا ہوں کہ سب سے پاورفل جو ذات ہے، جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے، وہ بادشاہ، وہ رب تمہارا، اس نے صرف تم کو نہیں پیدا کیا، اس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے. دیٹ مینس موت از سم لیونگ اینٹیٹی. اور جس کو پیدا کیا ہے اس کو کیا آئے گی ہمیشہ؟ واٹ از دا رول؟ موت آئے گی اسے. ہاں. تو اللہ نے موت کو جو پیدا کیا ہے نا، وہ موت کو بھی موت آئے گی. پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہم بہت ساری حدیثیں پڑھ چکے ہیں نا کہ قیامت کے دن جب سارا حساب کتاب ختم ہو جائے گا اور تو اللہ سبحانہ و تعالی پھر ہر ایک کو جو جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، اس کے بعد تمام فرشتوں کو لایا جائے گا اور ہر ایک فرشتے کی بھی لائف ول بی اینڈیڈ، یہاں تک کہ جبریل امین کی بھی لائف ول کم ٹو این اینڈ. انہیں موت دے دی جائے گی اور پھر پوچھا جائے گا اب کون باقی. تو یہ جو موت کا فرشتہ ہے نا، یہ جو موت ہے، یہ کہے گا کہ بس اللہ اب تو اور میں، only two of us. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کو بھی لائے گے اور اسے بھی موت دے دی جائے گی. Can you imagine how abstract it is to understand? لیکن اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، اسے موت بھی آئے گی. تو موت ایک حقیقت ہے، کسی ایک فرشتے کا نام ہے جسے اللہ نے ایز اے موت پیدا کیا ہے. اور پھر زندگی کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اللہ اکبر. اور یہ سب کچھ کیوں کیا؟ لائف اینڈ ڈیتھ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. اب یہ آزمائش، اللہ اکبر. تو جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ امپورٹنٹ لیسن یہاں پر جو مل رہا ہے کہ ایگزام ہوگا، امتحان ہوگا. آپ کو پتا ہے کب ہوگا امتحان؟ کوئی ایگزام شیٹ ملی ہے، ڈیٹ شیٹ ملی ہے آپ کو، ٹائم ٹیبل ملا ہے ایگزام کا؟ کب آئے گی، کب ہوگی ایگزام، کہاں ہوگی ایگزامینیشن ہال، سینٹر کہاں ہوگا؟ کسی کو پتا ہے؟ بولو مقدسہ. جی باجی فل لائف از اے ٹیسٹ، آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں. ویری گڈ، ویری گڈ. ہماری پوری زندگی آزمائش ہے. ہر سیکنڈ، ہر لمحہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اور کیسا ٹیسٹ ہے؟ جس کو ہم پین سے نہیں لکھتے بلکہ ہماری پوری باڈی اس ٹیسٹ میں انوالوڈ ہے. میرا دماغ کیا سوچتا ہے، میری زبان سے میں کیا بولتی ہوں، میں کیا سنتی ہوں، میں کہاں چل کر جاتی ہوں، ان ہاتھوں سے کیا کرتی ہوں، میری ہر سانس، ایوری تھنگ از اے ٹیسٹ.
کہ میری جتنی انرجیز مجھے اللہ نے دی ہے میں اسے کہاں لگاتی ہوں، صحیح یا غلط، صراط مستقیم پر، اللہ کے. سو دیٹ از اے ٹیسٹ فار ایوری سیکنڈ. اچھا، ہر ٹیسٹ کی تیاری ہوتی ہے نہیں، پریپریشن. ہم سب مدرز ہیں، ہم کو پتا ہے کہ اب ہمارے بچوں کے ایگزامس چل رہے ہوتے تو ان کی تیاری ضروری ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو کیا ہم تیاری کر رہے ہیں اس ٹیسٹ کی، اس آزمائش کی؟ پریپریشن، اس کے لیے ہمارے پاس علم کی ضرورت ہے، نالج. اس کے لیے ہمیں سلیبس کی ضرورت ہوتی ہے ایگزام کے لیے، ایک بک، ایک کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، ایک گائیڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ سلیبس کیا ہے ہمارا؟ کیا ہم تیاری کر رہے ہیں؟ جس کو ایگزام کی فکر ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنا سلیبس چیک کرتا ہے یا نہیں؟ بتائیے سلمہ. قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث اور سنتیں، یہ کیا ہے؟ ہمارا سلیبس ہے. ہاں، یہ ہماری بک ہے. ہمارا گائیڈ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا گائیڈ خود اللہ سبحانہ تعالی ہے. لکھ لیجیے if you want to note down. یہ دنیا ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے. ایوری سیکنڈ وی آر اپیئرنگ فار ایگزامس. ہر سیکنڈ ہمارا سلیبس قرآن، حدیث اور سنت ہے. ہماری کتاب قرآن ہے. ہمارا گائیڈ خود اللہ سبحانہ تعالی ہے. اوکے، if you are noting down. اچھا، ایگزام کے وقت آپ لوگ کو یہ بھی جاننا ہوتا ہے نا کہ پریویس پیپرز ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ پریویس پیپرز کیسے آئے تھے. 2023 کی ایگزام ہے تو ہم 2022 کے 2021 کے پیپرز چیک کرتے ہیں. تو قرآن میں کیا ہم کو کوئی پریویس پیپرز ملے؟ کوئی ایگزامپل دو گے آپ لوگ؟ پریویس پیپرز ملے ہم کو قرآن میں؟ ہاں جی، جو پہلی امت کے ساتھ ہوا ہے. Those are Very good. examples that we have to follow. ویری گڈ. کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، فرعون نے کیا کیا، جادوگروں نے کیا کیا، تو وہ سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے؟ پریویس پیپرز ہے. نوح علیہ السلام کے لوگوں نے جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو ان کا مذاق اڑایا، تو ان کا کیا حال ہوا؟ تو اگر میں کسی کا مذاق اڑاؤں گی تو میرا کیا حال ہوگا؟ ابو جہل جانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کو، سچائی کو، لیکن اپنے ایگو کے وجہ سے اس نے نہیں مانا، تو اس کا کیا حشر ہوا؟ یہ ہمارے لیے پریویس پیپر ہے. برابر. یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ابھی آپ نے پڑھ چکے ہو کہ ان کے بھائیوں نے لالچ میں آ کر، جیلسی میں آ کر اپنے ہی بھائی کو مارنا چاہا، تو کیا ہوا؟ تو ایوب علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے اتنا صبر کیا تو کیا؟ تو یہ سارے ہمارے لیے پریویس پیپرز ہیں، اور انہی کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے ایگزام کی تیاری کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا ایپٹیٹیوڈ چیک کرتے ہیں. ہاں، ہماری پرسنالٹی کہ میں کل کیا تھی اور آج کیا ہوں. ہمارا لائف سٹائل بھی چیک کرتے ہیں کہ کیا ہم سنتوں کے حساب سے اپنا لائف سٹائل کر رہے ہیں. اس ایگزام کا لمٹ کتنا ہے؟ کب ختم ہوگی ایگزام؟ With our death. With our death. ایگزامینر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور کیسی ہے کوالٹیز ایگزامینر کی؟ غفور الرحیم. Superlative. دو کوالٹیز ہے یہاں پر. دیکھیے آپ آیت میں ہی دیکھیے، میں اپنی مرضی سے نہیں بول رہی ہوں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. تو ایگزامینر کی دو کوالٹیز کیا بتائی گئی؟ کہ وہ العزیز ہے، آل مائٹی ہے، بہت زبردست ہے، کوئی اس کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس کا پاور، اس کی طاقت، اس کا حساب لینا، nobody can stand in front of him. It's so powerful. And at the same time وہ الغفور بھی ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے.
اب آپ دنیا کی ایگزام میں چیک کرو کہ اگر آپ نے ایک مسٹیک کیے ہو، آپ نے آنسر پیپر میں کچھ مسٹیک کیے ہو، آپ کے ایڈیشن سبٹریکشن میں مسٹیک ہو گئی، تو کیا آپ کا وہ ایگزامینر جو آپ کا پیپر چیک کر رہا ہے، کیا وہ غفور ہو سکتا ہے؟ معاف کر دے گا؟ بولے گا چلو یہ انجم کا پیپر ہے، آئی نو انجم، اس کو معاف کر دو، اور انسپائٹ اس نے رانگ کی ہے پھر بھی اس کو کریکٹ کر دو، رائٹ دے دو، مارکس دے دو؟ ایسا ہوتا ہے دنیا کے ایگزام میں؟ کبھی نہیں باجی. کبھی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یونیک ایگزامینر ہے جو غفور بھی ہے اور ساتھ میں العزیز بھی. اوکے، تو یہ ہم نے ایگزام پرسپیکٹیو سے دیکھ لیا سب کچھ کہ کیا سمجھ میں ہم کو آیا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی. ابھی ایک اور پرسپیکٹیو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون تم میں سے بہترین ایکسلنٹ عمل کرتا ہے. تو جیسے دنیا کے ایگزام میں میرا کمپٹیشن، میرے ساتھ جو 500 بچے ایگزام دے رہے، 5000 بچے ایگزام دے رہے، ان کے ساتھ میرا کمپٹیشن ہے، اور باقاعدہ ہماری میرٹ لسٹ لگتی ہے. اور ٹاپر کون ہوتا ہے؟ ٹاپر کتنے ہوتے ہیں؟ 1 2 3 4 5، کتنے ہوتے ہیں ٹاپرز؟ 1 یا 2 ہوتے بچے. ایک ہی ہے نا، ٹاپر ایک ہی ہوتا ہے. یعنی اگر دونوں کو بالکل بالکل سیم مارکس ملے ہیں تو کہیں گے کہ 2 ٹاپرز، ادروائز ٹاپر آلویز از 1. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کرائٹیریا رکھا ہے؟ فرسٹ آف آل، میرا کمپٹیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے. میرا ایگزام کا کویشچن پیپر بھی الگ ہے، اور آپ کا کویشچن پیپر بھی الگ، اور اس کا کویشچن پیپر بھی الگ. جتنی مخلوق ہے ہر ایک کا کویشچن پیپر الگ. آدم علیہ السلام کا واز ڈفرینٹ، حابیل اور قابل کا واز ڈفرینٹ، فرعون کا ڈفرینٹ، ابو جہل کا ڈفرینٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈفرینٹ، عمر کا ڈفرینٹ، خدیجہ کا ڈفرینٹ، شمیم کا ڈفرینٹ، ثنا کا ڈفرینٹ، میرا ڈفرینٹ. ہر ایک کا کویشچن پیپر الگ ہے. تو پھر کمپٹیشن تو ہو ہی نہیں سکتا میرا کسی کے ساتھ. تو پھر یہ بیسٹ کیسے پہچانیں گے اللہ تعالیٰ؟ تو اب آتی ہے سب سے امپورٹنٹ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل میں کیسی تھی اور آج میں کیسی ہوں. کل اور آج میں کیا مجھ میں کوئی پازیٹیو چینج آیا؟ اگر میں کل جھوٹ بولتی تھی اور اگر میں آج جھوٹ بولنا چھوڑ دی ہوں، میرے دل میں تقویٰ آ گیا، میں قرآن پڑھنے لگی، تو پھر اللہ جو عزیز ہے، زبردست ہے، وہ اب الغفور کی کوالٹیز اس کی حاوی ہو جائے گی، اور وہ کہے گا بھلے کل بہت جھوٹ بولتی تھی بٹ آج قرآن پڑھ کے اسے ہدایت مل گئی، اس کا دل بدل گیا، اس کی لائف سٹائل بدل گئی، اس کی پرسنالٹی بدل گئی، اور اب یہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کون سی کوالٹی حاوی ہو جائے گی؟ اس کی غفور کی کوالٹی، اور وہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ مجھے معاف کر دے. تو میرا کمپٹیشن صرف میرے ہی ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا میرے ساتھ نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی ریس دوڑنی ہے. بس یہ دیکھنا ہے کہ کل جو غلطیاں کی، کل تک جو میرے اندر ویکنیس تھی، کمیاں تھی، اگر میں سدھر رہی ہوں، if I am just getting better and better, if I am correcting myself as per my syllabus, as per Quran, as per the Sunnah, کیونکہ ہمارا گول تو بس ایک ہی ہے کہ اللہ کی نظر میں اچھی بن جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس کے لیے مجھے کرائٹیریا کون سا یوز کرنا ہے؟ صرف اور صرف
اللہ تو جو کہے میں وہی کروں، تو تیرا حکم میرے سر آنکھوں پر. اور یہی تو عبادت کی بھی ڈیفینیشن ہے. کیا ہے؟ ورشپ پلس اوبیڈینس، کہ اللہ کی میں کتنی بات مانتی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں میرا طریقہ کیسا ہو؟ سنت طریقہ. کیوں سنت طریقہ؟ کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایکسلنٹ رول ماڈل بنا کے بھیجا، بہترین نمونہ. اس کو اردو میں کیا کہتے؟ اسوائے حسنہ سم تھنگ. واٹ از دا ورڈ خدیجہ؟ اسوائے حسنہ، بہترین نمونہ. سوری میں نے الٹا بولی. کیا بولو؟ پھر سے بولو. اسوائے حسنہ، بہترین مثال. اسوائے حسنہ، بہترین مثال، بیسٹ رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا. تو اب میں جو بھی اللہ کی بات مانتی ہوں، مجھے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی خوبصورت طریقے سے کرنا ہے. کیونکہ آپ کا ہر عمل کیسا تھا؟ اللہ کے حکم کے مطابق، اور خوبصورتی تھی اس میں رحمت للعالمین، دشمن کے لیے بھی دل میں رحم ہے نا، اور ہر ایک کے لیے ویل وشنگ. نہ کہیں گریڈ آ رہا ہے، نہ لالچ، نہ دشمنی، نہ کوئی پرسنل سینٹیمنٹ بیچ میں آ رہا ہے. اونلی کیا تھی؟ ویل وشنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. تو یہ ہمارے لیے ہائیسٹ رول ماڈل. کیا ہم اس ہائیسٹ پیک تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو کوشش تو کر سکتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی پرفیکٹ ہو سکتا ہے. I want to see who is perfect. نو، یہ لکھ لیجئے میرے پیچھے پلیز، اس کو دہرائیے کہ اللہ کسی کو بھی پرفیکٹ دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا اللہ ہم سے امید رکھتے اللہ تعالیٰ کی ہم پرفیکٹ بن جائے؟ نہیں. کس چیز کی امید ہے؟ صرف کہ ہم سدھرے، ایک ایک قدم، ایک ایک سٹیپ آپ کی سنتوں پر عمل کرے، قرآن کے مطابق زندگی گزارے. then you are in the right direction، صراط مستقیم. پھر تمہارے عمل ہو رہے ہیں احسن عملا. الحمدللہ. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہم کو؟ جی باجی بہت اچھے سے. Yes, and we are going slow only to understand this so that ہمارے عمل چینج ہو، ہے نا. اب دیکھیے کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال سورۃ لیل میں ہم نے پڑھے کہ جس دن وہ ایمان لائے اور ان کو پتا چل گیا کہ اسلام از دا بیسٹ دین، دس از دا رائٹ ڈائریکشن، تو کیا کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے؟ اسی دن اسی وقت کیا کیا؟ بتاؤ، کون بتائے گا؟ اسی وقت دین قبول کر لیا بغیر چونچی کرتے. انہوں نے اسی وقت دین قبول کر لیا. اس کے بعد کیا کیا اسی دن؟ شاہدہ تبلیغ کر دیے تھے اسی دن تبلیغ کر دیے. اور کتنے لوگ ایمان لائے انجم؟ ان کی وجہ سے کتنے لوگ اسی دن ایمان لائے؟ 4 لوگ ایمان لائے. 6 لوگ ایمان لائے تھے. اوکے 6 لوگ، ویل ٹرائیڈ. تو آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی ہمیں کوئی چیز پتا چلتی ہے کہ یہ صحیح ہے، مجھے مل گیا، میں نے اس کا مزہ چکھ لیا، تو انہوں نے اسی دن بغیر کسی کے کہے اسے لوگوں تک پہنچا دیا. ان کی کیا نظر آئی یہاں پر؟ ویل وشنگ. کیا تھی؟ ویل وشنگ. تو ہم کو بھی اگر ایک آیت سمجھ میں آ رہی ہے، سورہ ملک ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو کیوں ہمارے اندر وہ ویل وشنگ کہاں ہے؟ کیوں ہم ایک بات کسی کو جلدی سے نہیں بتا دیتے؟ بات میں بچوں کو بتا دو، کھیلتے، ڈسکس کرتے، کھانا کھاتے، یہ مت بولو کہ میں تم کو قرآن پڑھا رہی ہوں. بس ایک آیت کو اپنے حساب سے سمجھا دو، جیسے ہمارے یہاں ڈسکس ہوتا ہے کلاس میں.
جو بھی آپ کا طریقہ ہو سکتا ہے اینڈ آف کورس آپ کا طریقہ مجھ سے بہتر ہوگا. آپ اپنے زبان میں بس یہ بات پہنچا دیجئے کہ اللہ ہم سب کا ایگزام لے رہے، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے اور انشاءاللہ ہمیں اس ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے. بتاؤ کیا سوچ کے آئے ہو؟ پاس ہی ہونے لگی. ہاں انشاءاللہ کسی کو بھی فیل تو نہیں ہونا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں ایسے ہی تو گائیڈ کیا کر، ایک ایک سورہ ایک ایک آیت ہمیں کیا کر رہی ہے، تجھ سے قریب کر رہی ہے، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتا رہی ہے. تو وی آر آلسو موونگ بیبی اسٹیپس، ایک ایک اسٹیپ. آپ کو پتا ہے وہ واقعہ، 2-3 واقعات ہیں ہم پڑھ چکے ہیں. ایک تو وہ برسیسا کا تھا کہ وہ اس نے 99 مرڈرز کیے ہوئے تھے. آپ امیجن کر سکتے ہو ایک آدمی جس نے 99 مرڈر کیے، کتنا کروئل ظالم ہوگا وہ. کیا اس کے دل میں کوئی رحم کی امید کرتے ہو آپ؟ لیکن جس دن اس کے دل میں بس یہ خیال آیا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں اور میں سدھرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے کوئی معافی کا آپشن ہے؟ Is there any chance of forgiveness؟ اور جیسے ہی اسے بتا دیا گیا کہ یس یہ معاملہ تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں ہے، تو چاہے اللہ چاہے تو تجھے ضرور معاف کر دے گا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر اسے ایک چیز اس عالم نے بتائی کہ کیا کرو، تم اپنی یہ کمپنی، یہ شہر چھوڑ دو جہاں پر تم یہ برائی کرتے ہو اور اس شہر سے دوسری طرف ہجرت کر جاؤ، مائگریٹ کر لو، سو دیٹ تم جو اپنے آپ کے اندر چینجز لانا چاہتے ہو وہ ایزی ہو جائے. ابھی تک وہ اس شہر سے اس شہر پہنچا بھی نہیں تھا، راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی بس اسی بات سے اس سے راضی ہو گئے کہ وہ سدھرنا چاہتا ہے اور میری خاطر سدھرنا چاہتا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے. تو بس اس کی یہ سوچ، ابھی تو عمل اس نے شروع کیا تھا، جسٹ مائگریٹنگ فرام بیڈ پلیس ٹو اے گڈ پلیس، اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. وہ پورا واقعہ ڈیٹیل میں آپ کو ابھی نہیں بتا رہی ہوں، بٹ دس از دا کرکس. سیکنڈ واقعہ تھا وہ عورت جو پروسٹیٹیوٹ تھی، زناکار تھی، گنہگار تھی، لیکن جب خود پانی پینے لگی اور وہاں پر ایک ہانفتا ہوا کتا جس سے پیاس لگی تھی، تو اس نے خود بھی کنویں سے پانی نکال کر پیا اور اس تھرسٹی ڈاگ کو بھی پلایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر کی وہ اچھائی، اس کی ایک اچھائی پر اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. یہ ہے ہمارا رب الغفور ان اسپائٹ آف بینگ العزیز. تو آپ اور میں، ہم اللہ کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم اپنے عمل جو ہم کر ہی رہے ہیں بس ان کو بہتر سے بہتر سے بہتر کرتے رہیں گے. There is no competition with anyone. یاد رکھیے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.